1970 میں حضرت علامہ عالم فقری رحمت اللہ علیہ کے محلہ میں ایک شخص نے کریانے کی دکان شروع کی اور جلد ہی اپنے حسن سلوک کی بنا پر تمام علاقے میں معروف ہو گیا۔ جو کوئی اس شخص سے ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کو جب اس کے متعلق علم ہوا تو آپ نے بھی گھر کا سودا اسی سے خریدنا شروع کر دیا اور یوں اس شخص سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے اس شخص سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور یوں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ شخص راہ حق کا مسافر ہے۔ آپ نے اس شخص کی صحبت سے فیض اٹھانا شروع کیا۔ اس نیک سیرت اور نیک عادات کی حامل شخصیت کا نام حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ تھا۔ حضرت حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ کا نسبی تعلق گجرات کے ایک راجپوت بٹی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام اللہ رکھا تھا اور والدہ کا نام نوا بی بی تھا۔ آپ کے والد بزرگوار روزگار کے سلسلہ میں رحیم یارہاں میں مقیم تھے، جہاں آپ کی پیدائش 29 ستمبر 1929 باروز اتوار کو ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار بعد ازاں اپنے آبائی شہر کوئٹہ چلے گئے۔ 1935 میں کوئٹہ شہر میں شدید زلزلہ آیا، جس میں آپ کے والد بزرگوار بھی جاں بحق ہوئے۔ آپ کی والدہ بچوں کو لے کر گجرات آ گئیں اور آپ کی تربیت اپنے نانا کے ہاں ہوئی۔ آپ کے نانا حضرت امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص تھے اور حضرت امام شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت کرم الہی المعروف حضرت کاماں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے اور لوگ امراض کے لیے دم کروانے ان کے پاس آتے تھے۔ حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ نے نصابی تعلیم گجرات شہر میں حاصل کی۔ آپ کا بچپن انتہائی تنگ دستی اور اسرت میں بسر ہوا۔ میٹرک تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد چونکہ مزید مالی وسائل میسر نہ تھے، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر کوئی ملازمت اختیار کی جائے۔ حصول روزگار کے سلسلے میں آپ لاہور آ گئے۔ 1945 میں آپ کو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بطور کلرک ملازمت مل گئی۔ آپ نے اپنی ملازمت کے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینا شروع کیا اور اپنی والدہ اور گھر کے دیگر افراد کو بھی لاہور بلوا لیا۔ لاہور میں حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ کا قیام محمد نگر گڑی شوق کے علاقہ میں ہوا، جہاں آپ نے کرائے پر ایک مکان لے لیا۔ چند سالوں بعد آپ نے مکھن پورہ علاقہ چامیرا لاہور میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ 1960 تک ملازمت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ کے بڑے بھائی محمد اسلم برطانیہ میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ ان کے مشورے پر ملازمت کو خیر بات کہہ کر روزگار کے سلسلے میں آپ برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ میں قیام کے دوران حضرت حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ ایک فیکٹری میں بطور پاور پریس آپریٹر ملازمت کرتے رہے۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے اپنے اخراجات کے علاوہ باقی رقم لاہور میں اپنے اہل و عیال کو بھیج دیتے تھے۔ قیام برطانیہ کے دوران حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ ایک کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے وہاں بیٹھنے والے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو، یہ شراب، جوا اور دیگر برائیاں چھوڑ دو، یہ تو تمہارے مذہب میں بھی شامل نہیں ہیں۔ وہاں آنے والے کچھ لوگ خفیہ ایجنسی سے بھی تعلق رکھتے تھے اور وہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں معلومات کی اور پھر ان لوگوں نے آپ کو آزمانے کا ارادہ کیا اور خیال کیا کہ اگر یہ سچا مسلمان ہے اور حق کے راستے پر چلتا ہے تو صبر کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو مختلف ذہنی اذیتیں دینا شروع کر دی اور یوں آپ کا مشکلات کا دور شروع ہو گیا اور 1965 تک ان لوگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1965 میں حاجی انور اختر رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور اہل و عیال کے پاس ایک ماہ رہنے کے بعد واپس برطانیہ چلے گئے۔ آپ برطانیہ واپس آنے کے بعد حسب معمول
اپنی ملازمت پر جانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے آپ کو اذیتیں پہنچانے میں شدت اختیار کر دی، اور وہ چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو ملازمت سے برطرف کروایا اور یوں آپ بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ پھر آپ سے گھر کا سامان اور مال و متاع بھی چھین لیے گئے، اور اب آپ کے پاس صرف ایک کمبل تھا جس میں برطانیہ کی سردی میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا، مگر آپ نے اس مشکل کو بھی برداشت کیا، اور آپ کی آزمائش کا یہ دور 3 سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی دن فاقہ بھی کیا، اور جب کوئی چیز میسر آئی تو کھا لی۔ خفیہ ایجنسی والے حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو بھی منصوبہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس منصوبے سے آگاہی مل جاتی تھی، اور وہ لوگ حیران رہ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کو ہمارے منصوبے کا علم کیسے ہوا؟ آپ ان سے فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات آگاہ کر دیتی ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے آپ کی بہت آزمائش کی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بدولت آپ ان کے شر سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمایا، اور انہوں نے آپ کی بات مان لی کہ آپ حق اور سچ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ آپ نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ 1970 میں حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ سے مستقل طور پر پاکستان واپس لوٹے۔ آپ جن دنوں واپس پاکستان آ رہے تھے ان دنوں حج کے ایام تھے۔ آپ نے واپسی پر حج کا ارادہ کیا، اور یوں پاکستان واپسی سے قبل حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ حج بیت اللہ کے بعد آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضر ہوئے، اور 8 دن مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس دوران آپ عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ پاکستان واپسی کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکھن پورہ لاہور ہی میں مقیم رہے، اور پھر اہل و عیال کے مشورہ سے کریانے کی دکان شروع کی۔ حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ نے چار مینار لاہور میں بے شمار اصلاحی کام کیے، اور بے شمار نوجوان بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ آپ نے 1974 میں نوجوان بچوں کی تربیت و اصلاح کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام اسلامی ادارہ ادب و ثقافت رکھا گیا، اور اس ادارے کے تحت مختلف اسلامی موضوعات پر کتب شائع کی گئیں اور انہیں لوگوں میں مفت تقسیم کیا گیا۔ کتب لکھنے کا کام آپ نے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلی کتاب قرآن اور توبہ کے نام سے لکھوائی، اور اپنے رفقا کے تعاون سے اسے چھپوا کر مفت تقسیم کروائی۔ اس کے بعد قرآن اور رزق حلال، قرآن اور قربانی، فضائل صدقات، احکام زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، انجام شراب اور تذکرہ حضرت کرم الہی چھپوائیں، اور دور دور تک ان کتابوں کو خاصی بڑی تعداد میں لوگوں میں مفت تقسیم کیں۔ حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ نے رفقا کے مشورے پر چار مینار لاہور کے علاقے میں ایک اسلامی لائبریری بھی قائم کی، جہاں سے کتب ایک ماہ کے لیے بلا معاوضہ جاری کی جاتی تھیں۔ یہ لائبریری 1976 میں قائم کی گئی اور 1986 تک قائم رہی، اور اہل علاقہ کے نوجوانوں کو اسلامی کتب سے استفادہ کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ نے چار مینار لاہور میں لوگوں کی طبی سہولیات کی ناکافی دستیابی کو دیکھتے ہوئے ایک فری ڈسپینسری دین فرید ڈسپینسری کے نام سے بھی قائم کی۔ یہ ڈسپینسری 1981 میں قائم کی گئی، جہاں ایک قابل MBBS ڈاکٹر کی زیر نگرانی لوگوں کے علاج معالجہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ فری ڈسپینسری 1987 تک قائم رہی۔ حضرت حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ نے
چا مینا لاہور کے علاقے میں بے شمار رفائی کام بھی کروائے اور اہل علاقہ کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ آپ کی زندگی کا بیشتر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ آپ ہر ملنے والے کو سچائی کا درس دیتے تھے اور خود بھی ساری زندگی اسی پر عمل پیرا رہے۔ آپ شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ آپ سیرت و کردار کے اعتبار سے انتہائی سادہ مزاج تھے۔ آپ کی طبیعت میں انسانی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ آپ صبر و تحمل، شکر و توکل جیسی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ آپ نے 16 مئی 1990 بروز بدھ شام 4 بجے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت حاجی انور اختر رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین گورے شاہ قبرستان لاہور میں ہوئی۔